میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، دیکھیے اور دیکھنے کا بھی وقت ہے، غور کرنے کا بھی وقت ہے، سمجھنے کا بھی وقت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا وقت ہوگا جس میں ہم سمجھیں گے؟ وہ کون سا وقت آئے گا ہمارے لیے جس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ ارے آج دیکھیے ہمارے سروں کے اوپر حالات کیا ہیں۔ ہمیں چاروں طرف سے دبایا جا رہا ہے، ہمیں چاروں طرف سے دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ہم سے ہمارا دین چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، ہمیں کیا ہو چکا ہے کہ آج ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمیں کیا ہو چکا ہے؟ ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کر دیا ہے۔ ہمیں کیا ہو چکا ہے؟ ہم نے اپنے ایمان کی طاقت کو کمزور کر دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اگر ہمارا یہی حال رہا تو پھر کیا ہوگا؟ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے اور ہم پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے، مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی ہے کہ جس میں قرآن پاک، جس میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اسی کے اوپر میں آپ کو پھر دوبارہ لے کے چلتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ پاک نے فرما دیا ہے، اللہ پاک نے کہہ دیا ہے، بتلا دیا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی سننے کے باوجود سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے کمزور ایمان کے کمزور ہی ہونے ہی کی تو علامت ہے۔ آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغلیاں کرتے ہیں، ہم نماز سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے دور ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہی تو ہمارے ایمان کے کمزور ہونے ہی کی تو علامت ہے۔ جب ہم کبھی نماز پڑھیں گے، کبھی چھوڑیں گے، کبھی پڑھیں گے، کبھی چھوڑیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پریشانی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ مصیبت کو شکار نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے ایمان کی طاقت کو مضبوط بنائیے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے۔ اگر ہمارا ایمان بن گیا، ہمارے ایمان کی طاقت مضبوط ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کوئی ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ ہم ایک ایسے ایمان والے، طاقت اور مضبوط پائیدار آدمی بن جائے گے کہ اگر کوئی ہمارے ایمان کا سودا کرنا بھی چاہے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے وہ ہرگز نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ آج دیکھیے چاروں طرف سے حالات ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، مگر ہم پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میری آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اپنے ایمان کو اپنے ایمان کو سمجھیے، اپنے ایمان کی طاقت کو سمجھیے کہ ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارے ایمان کی طاقت کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں جھوٹ بول کر، غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تانا کشی کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ شیطان ہی کا تو نقش قدم ہے۔ کبھی نماز پڑھی، کبھی چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی زکات دی، کبھی چھوڑ دی، من مرضی آئی رب کو سجدہ کر دیا، من مرضی آئی چھوڑ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہی کا تو نقش قدم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہمارے کمزور ایمان کے کمزور ہی کی تو ہونے ہی کی تو علامت ہے۔
اور پھر کیا ہوگا؟ جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا پھر ہمیں کوئی بھی دبا سکتا ہے، کوئی بھی قوم ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہو سکتی ہے، پھر اس وقت ہم کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ میرے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جس جگہ کے مسلمان نماز پڑھنا چاہے، رکاوٹ کوئی نہ ہو، پھر بھی نماز نہ پڑھ سکے، جس جگہ کے مسلمان روزہ رکھنا چاہے، رکاوٹ ان کے لیے کوئی نہ ہو، پھر بھی روزے نہ رکھ سکے، جس جگہ کے مسلمان مسجدوں میں جانا چاہے، ان کے لیے رکاوٹ کوئی نہ ہو، پھر بھی نہ جا سکے، اور جس جگہ کے مسلمان زکوٰۃ دینا چاہے، زکوٰۃ دینے کی طاقت رکھتے ہوں، پھر بھی نہ دے سکے، جس جگہ کے مسلمان دین کے اوپر چلنا چاہے اور رکاوٹ ان کے لیے کوئی نہ ہو، پھر بھی نہ چل سکے، تو اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، علماء کرام نے بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ایسے حالات لے آؤں گا کہ تم نماز پڑھنا بھی چاہو گے تو نہیں پڑھ سکتے، دعا مانگو گے تو دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کو سمجھ کر، اپنے دین کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والے کو بار بار کیوں کہا ہے، کیوں پکارا ہے؟ چھوڑ دیجئے یہ سب چیزیں، انشاءاللہ جب ہم دنیا کو پس پشت ڈال دیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلیاں نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ بول کر کاروبار نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر حسد بغض جلن نہیں رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے ہمارا ایمان ایسا بن جائے گا کہ اگر ہمارے کوئی سودا کرنا چاہے ایمان کا تو ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، چھوڑ دیجئے سب چیزیں۔ فرما دیا گیا قرآن کریم میں، ان بطش ربک لشدید، کہ جب اللہ رب العزت پکڑ کرنے پہ آئیں گے تو سخت پکڑ کریں گے، اس وقت مددگار کوئی نہیں ہوگا، اس وقت بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت ہمارا مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج بھی وقت ہے اپنے دین کو سمجھ کر چلنے کا، آج بھی وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزار دی۔ آج بھی وقت ہے، اگر ہم نے زندگی کے اندر انجانے سے یا جان بوجھ کر کوئی غلطیاں ہم نے کر دی ہو، کوئی گناہ ہم نے کر دیے ہوں، ایسی بات نہیں ہے صبح سے لے کے شام تک نہ جانے انسان کتنے گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، مگر رب پھر بھی کہتا ہے، رب نے پھر بھی پکارا ہے ایمان والے کو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ رب نے فرما دیا ہے، رب نے کہہ دیا ہے، رب نے بتلا دیا ہے، رب نے پکارا ہے، اے ایمان والے، اے رب العالمین کے بندے، اے رب کے بندے، اے خدا کے بندے، تو یوں تو بتا کہ تجھے کون سی چیز نے تیرے رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے جو تو اپنے رب کو چھوڑ کر دور دور بھاگ رہا ہے۔